دوسرا عنوان پاکستان کا استحکام، پاکستان اور اسلام لازم و ملزوم ہے۔ اس حوالے سے آج کے ان مسائل حالات میں پاکستان کی استحکام کے فکر بھی ہماری ایک اہم ضرورت، اس حوالے سے بھی آج کا یہ اجتماع معلوم ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، مولانا نے اعلان کیا کہ 2:45 بجے ہم نے ظہر ادا کرنا ہے اور اب 3:33 ہوئے ہیں، تو آپ بتائیں میرے پاس 10 منٹ بھی نہیں ہے۔ لیکن ایک بات آپ کو مختصر عرض کر لوں، آپ سے میری ملاقات ہو گئی، مجھ سے قبل جن علماء کرام نے ایمان افروز بیانات ارشاد فرمایا، وہی بیانات میں انہی کی تائید کرتا ہوں، اور اللہ رب العزت ان بیانات کو قبول فرمائے اور ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ اور میرے محترم دوستوں بزرگوں، یہ اجتماع آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم نے ایمان لایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی نیت سے اس اجتماع کے انعقاد اور اس پہ صبح سے اس وقت تک آپ کا بیٹھنا، علماء کا آپ کا کئی دنوں سے اس پر محنت کرنا، یہ آپ کے ایمان کی علامت ہے۔ اللہ رب العزت جزائے خیر سے نوازے۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو کھڑے ہو کر اپنا مقام و مرتبہ بیان فرماتے تھے، تاکہ میرے صحابہ کا ایمان پختہ اور مضبوط ہو۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انا سید ولد آدم ولا فخر لی، میں آدم علیہ السلام کی اولاد کا سردار ہوں، میں اس پر فخر نہیں کرتا۔ الا وانا حبیب اللہ، غور سے سنو، میں اللہ کا محبوب ہوں، اللہ کا حبیب ہوں، اللہ رب العزت کا میں دوست ہوں۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج کی نشست کے لحاظ سے نہایت اہمیت اور ہمارے ایمان کی تقاضوں سے ہم آہنگ ہیں۔ اس پر جس نے بھی وقت دیا، محنت کی، رب ذوالجلال قبول فرمائے، ان کو رب ذوالجلال جزائے خیر سے نوازے۔ اور میرے محترم دوستوں بزرگوں بھائیوں، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کی پہچان آقا کے اخلاق حمیدہ، آپ وسلم کا اسوہ حسنہ، اور اس کا پہچان اور اس کے حوالے سے اتباع کی نیت سے، میرے دوستوں، یہ تو ذکر حبیب کم نہیں وصل حبیب سے۔ اما عائشہ صدیقہ عفیفہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تو ان کے اخلاق کیا ہے، آپ کا اسوہ کیا ہے؟ فرمایا کان خلقہ القرآن، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حمیدہ قرآن ہے، آپ کی سیرت قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، بیانات ہوئے اور بیانات دنیا میں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے بیانات ہوتے ہیں۔ قرآن ہے، اور قرآن وہ ہے جس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔
جب قرآن کے عجائبات ختم نہیں ہو سکتے تو آپ کا سننا سنانا کبھی ختم نہیں ہو سکتا. دنیا والے یہ چاند پہ جائیں مشتری یا مریخ پہ جائیں، یہ جہاں جائے، قرآن مجید کی تعلیمات اور آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات وہاں اپنی روشنی پہنچاتی ہے. ہمارے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم من حیث المکان یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگوں میں تمام لوگوں کے لیے اللہ رب العزت کے طرف سے بھیجا ہوا پیغمبر ہوں. گویا پورا کرۂ ارض آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا مکانی مقام ہے، مکانی علاقہ ہے. جس طرح قرآن یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، ساری انسانیت کے لیے اللہ کا کلام ہے. آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے مبعوث ہوئے اور رحمت للعالمین ہیں. میرے محترم دوستو بزرگوں، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کے بیان کا حق ادا نہیں ہو سکتا. میں اپنے علماء کے بیان کی تائید کرتا ہوں. اور سنو، قرآن کی عملی تفسیر آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہے، اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کی عملی تفسیر خلفائے راشدین، ازواج مطہرات، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہے. اور یہ پوری جماعت من حیث الجماعت عادل جماعت ہے. یہ وہ جماعت ہے کل وکل وعد اللہ الحسنی، سب سے اللہ رب العزت